کو یہ بتا رہا ہوں، میں لوگوں کو یہ بنا رہا ہوں کہ سپریم قرآن، سنت و آل محمد۔ یہ دیوس ہے، یہ بے غیرت ہے، یہ توحید کی غیرت سے محروم ہے۔ ایک بھانڈ، گنجر اور کتی کا بچہ ناصر مدنی۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، پچھلے دنوں اہل حدیث خطیب مولانا ناصر مدنی صاحب نے جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا مولانا ناصر مدنی کو گندی گالیاں، مرزا کی یہ ویڈیو ہے جس میں اس نے اہل حدیث علماء کی کلپس ڈالیں اپنی ویڈیو میں۔ تو اگر ہم اس کے کلپس ڈالیں تو کہتا نہیں جی خیانت کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں پڑھے گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اگر آپ نے لا تقربوا الصلاۃ تک پڑھا تو پھر آپ نے خیانت کی ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑے بڑے بھاشن دے گا۔ اب بھاشن کدھر گئے؟ تو کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ جناب میری ایک بات پیک پہ ہوتی ہے تو وہ میری بات کاٹ دیتے ہیں، تو ان کی بات بھی پیک پر ہو سکتی ہے، تو نے کاٹ دی ہے۔ تو خود کرے تو ٹھیک ہے، اور ہم جب لوگوں کو بتائیں کہ کتنا بڑا فراڈیا ہے، آپ علیہ السلام کو چھوکرا کہتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی اور قادیانی کی سپورٹ کرتا ہے، نہیں میری ویڈیوز کاٹتے ہیں۔ اب تو کاٹتا ہے یہ ٹھیک ہے، آگے میں آپ کو اور دکھاتا ہوں۔ ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے وہ بدبخت جو جہنم کا بیٹھا ہوا، معاذ اللہ، اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہردہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے۔ اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی کہ میری کون سنے گا۔ آپ علیہ السلام کی دعوت پر تو 10 یہودی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی آپ علیہ السلام کی دعوت کا نقص نکال رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کو کل کا چھوکرا کہتے تھے، ہم نے کہا کب کہا، انہوں نے کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے جناب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، تو اپنے بچے ہی سمجھتے ہوں گے۔ بھائی وہاں پہچاننے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ان کی کتابوں میں موجود تھی، آپ کو پہچانتے تھے جس طرح آدمی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، تو کہتا بچے سمجھتے ہوں گے۔ پھر کل کا چھوکرا لفظ کہا، جب ہم نے اس کو جواب دیے جناب اس کو 1 سال تک جواب نہیں آیا اور ہمیں گالیاں دینے لگا۔ پھر ہم نے اس کی ویڈیو دکھائی، عمر صدیق اس کو کل کا چھوکرا کہتا ہے یہ گندی گالیاں ہیں، بازاری زبان ہے۔ جب اس نے نبی علیہ السلام کو کل کا چھوکرا کہا وہ بازاری زبان نہیں تھی، اور جب اس کو کہا گیا تو جناب بازاری زبان ہے۔ اب اس کے بعد اس نے ایک کلپ ڈھونڈا وہابی علماء کا جس میں وہ کل کا چھوکرا کہہ رہے ہیں اپنا دفاع کرنے کے لیے، تو نے کیوں کلپ کاٹے جناب؟ پوری بات دکھاتا نا، پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ جہاں یہ بات کر رہے ہیں، پھر بات پتہ چلتی نا۔ یہ چھوکرے معاذ دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی، کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ یہ کل کا چھوکرا اگر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا اگر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا اگر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے۔ اس نے بھی دیکھیں دوبارہ کاٹی ہیں، کاٹ کے یہ ڈالی ہیں۔ جب ہم ڈالتے ہیں تو انہیں پھر تکلیف ہوتی ہے جناب، آپ ویڈیوز کاٹتے ہیں، کاٹ ڈالتے ہیں، پوری ویڈیو ڈالا کریں 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی، بھئی جو بات ہوگی اسی کا جواب دیا جائے گا، جملہ مکمل ہے اسی کا جواب دیا جائے گا۔ تو ہم آج آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کتنا یہ خائن ہے، دھوکے باز ہے، لوفر آدمی ہے۔ جب ہم دکھاتے لوگوں کو تو ایک ہی بات ہوتی ہے، رٹ لگائی ہوتی ہے اس نے، میری ویڈیوز کاٹتے ہیں، میرے چینل پہ آ کے دیکھا کریں پھر آپ کو پتہ چلے۔ تو علماء یہود میں آئی ہے تو انہوں نے نبی کے سامنے ہوتے ہوئے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ علامہ خادم سے رضی کی قبر پر جو ہے وہ وہابی علماء کا آنا، تو اس پر اس نے ویڈیو بنائی ہے، شروع میں علامہ صاحب کا یہ کلپ ڈالا ہے۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، مولانا خادم حسین جی ہم نے آپ کو 3 کلپس دکھائے جس میں اس نے علماء کے کلپس کاٹ کے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ جرم نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے۔ ہم جب اس کی خیانتیں دھوکے بازیاں عوام تک پہنچاتے ہیں، ایک ہی رٹ اس نے لگائی ہوتی جناب، کلپس کاٹ کے دکھاتے ہیں، تو کرے تو ٹھیک ہے، ہم کرے تو غلط ہے۔ واہ مرزا صاحب واہ، تیری عقل کو سلام۔ ایسے فراڈیوں سے بچیں، ایسے دھوکے بازوں سے بچیں، خود کریں تو جائز، اور ہم جب عوام کو بتائیں کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کریں، جیسا کہ پچھلے دنوں ہم نے دکھایا
اس نے کہا کہ آپ کسی کو 1 ارب بھی دے دیں نبی علیہ السلام کی گستاخی نہیں کرے گا. تو اس کے چیلوں نے ایکسپیریمنٹ کیے، جا کے لوگوں سے کہا ہم تمہیں پیسے دے دیں، تم نبی علیہ السلام کی گستاخی کرو، نعوذ باللہ من ذالک، تم نبی علیہ السلام کو گالیاں دو. یہ اس نے اپنی ویڈیوز میں یہ کہا کہ 1 ارب بھی دو گالی نہیں دے گا. تو اس کے چیلے یہ کام کرنے لگے، لوگوں کو گلیوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں جا کے کہنے لگے تم نبی کو گالیاں دو، اب تمہیں پیسے دیتے ہیں. تو وہ کہنے والے بھی کافر، اور جو ان کو سپورٹ کرنے والا ہے وہ کتنا بڑا کافر ہوگا، اور خود اپنے آپ کو یہ کافر سمجھتا ہے. کیوں کہ اس نے ایک ویڈیو بنائی کہ جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کا انکار کیا وہ کافر ہے. ہم نے دکھائی کئی ویڈیوز میں کہ سورہ التوبہ آیت نمبر 40 سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابت کا انکار کرنے والا کافر ہے. اور اب اس کے بعد اس نے ویڈیو بنائی کہ نہیں جناب، کوئی کسی صحابی کو بھی کافر کہے تو وہ کافر نہیں ہوگا. اور جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ابوبکر ولی اللہ نہیں پڑھا، تو ابوبکر کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا. کیوں نہیں؟ کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ثابت قرآن سے ثابت ہے. قرآن کی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے. پہلے جس کو کفر سمجھتے ہو اب اس کو حلال سمجھتے ہو. اپنے فتوے سے یہ کافر ہے، اپنے فتوے سے گستاخ ہے، اپنے فتوے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا گستاخ ہے، اور اپنے فتوے سے لعنتی ہے. کہتا میں اگر اللہ کا ولی ہوتا تو میں لعنتی ہوتا، اور بعد میں کہتا میں اللہ کے ولی ہوں. تو اپنے فتوے سے لعنتی ہے، گستاخ ہے اور کافر. ہم نہیں کہہ رہے، یہ اپنے فتووں سے کافروں میں شامل ہوتا ہے، گستاخوں میں شامل ہوتا ہے، اور لعنتیوں میں شامل ہوتا ہے. اللہ کریم ایسے گستاخوں اور لعنتیوں سے ہم سب کو بچائے، اور ایسے لعنتیوں کی تعلیم سے ہمیں بچائے. قرآن پڑھتے ہیں لیکن خوارج والا امر کرتے ہیں، سور والا امر کرتے ہیں. قرآن پاک میں وہ آیات جو کفار کے متعلق کے مسلمانوں پہ چسپاں کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں 6930 نمبر روایت بخاری میں، اس کے اوپر امام بخاری لائے ہیں کہ بدترین مخلوق ہیں جو قرآن پاک کی آیات کفار کے متعلق کے مسلمانوں پہ چسپاں کرتے ہیں. اس کا یہی عمل ہے، یہی کرتا رہتا ہے. اللہ کریم ایسے لعنتیوں سے ہم سب کو بچائے، اور ایسے لعنتیوں کی تعلیم سے ہم سب کو بچائے، ایسے فسادیوں اور شریروں سے ہم سب کو بچائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ کریم. اور اے مرنے سے پہلے مسلمان اپنے ایمان کی فکر کر، ایسے لعنتیوں سے بچ جا، ایسے شریروں سے بچ جا، کہیں آخرت میں تمہیں پچھتانا نہ پڑے کہ ایسے فتنے بازوں اور لعنتیوں کے پیچھے چل کے تو نے اپنی آخرت کو برباد کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.